کیا آپ تصور کر سکتے ہیں ایک ایسا عالم جو اللہ کا سب سے عظیم نام جانتا تھا، جس کی ہر دعا قبول ہوتی تھی، جسے اللہ نے اپنی آیات عطا کی تھیں، لیکن اس کا انجام کیا ہوا؟ اس کی زبان اس کے سینے تک لٹک گئی، دنیا اور آخرت دونوں میں تباہ ہو گیا۔ آج ہم آپ کو سناتے ہیں بلم بن باورا کی کہانی، ایک ایسا واقعہ جو قرآن مجید میں محفوظ ہے، ایک ایسا سبق جو ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ یہ واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا ہے، تقریباً 3000 سال پہلے، جب بنی اسرائیل مصر سے نکل چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ الاعراف کی آیت 175 سے 177 میں اس کا ذکر فرمایا ہے، اور ان کو اس شخص کا حال سناؤ جسے ہم نے اپنی آیات دیں، پھر وہ ان سے نکل گیا تو شیطان اس کے پیچھے لگ گیا اور وہ گمراہوں میں سے ہو گیا۔ یہ کوئی عام انسان نہیں تھا، یہ ایک عالم تھا، ایک روحانی شخصیت تھا، لیکن دنیا کی محبت نے اسے کیسے تباہ کر دیا۔ آئیے جانتے ہیں اس المناک داستان کو۔ بلام بن باورا شام کے علاقے کنعان میں رہتا تھا، بیت المقدس کے قریب۔ وہ بنی اسرائیل سے تعلق رکھتا تھا، اسے اللہ کی نازل کردہ کتابوں کا علم تھا، لیکن اس کے پاس کچھ خاص تھا، بہت خاص۔ اسے اسم اعظم کا علم تھا، اللہ کا وہ عظیم ترین نام جس سے دعا کی جائے تو قبول ہوتی ہے۔ لوگ اس کے پاس آتے، اپنی مشکلات بتاتے، اور وہ دعا کرتا اور اللہ قبول فرماتا۔ اس کی شہرت دور دور تک پھیلی ہوئی تھی، لوگ اسے مرد خدا سمجھتے تھے، ایک روحانی پیشوا، ایک عالم، ایک صاحب کرامت۔ لیکن کیا وہ جانتا تھا کہ اس کا امتحان آنے والا ہے؟ فرعون ڈوب چکا تھا، بنی اسرائیل آزاد ہو چکے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کنعان کی سرزمین کی طرف بڑھنے کا۔ وہاں جبارین نامی ایک طاقتور قوم آباد تھی۔ جب انہوں نے سنا کہ موسیٰ علیہ السلام ایک بڑی فوج کے ساتھ آ رہے ہیں تو ان کے دل دہل گئے۔ وہ فرعون کا انجام دیکھ چکے تھے، وہ جانتے تھے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ کی تائید ہے، لڑائی میں ان کی کوئی طاقت نہیں چل سکتی۔ تو انہوں نے ایک منصوبہ بنایا، ایک آخری امید، ایک آخری راستہ۔ وہ بلم بن باورا کے پاس پہنچے، ان کے سردار، ان کے امیر، ان کے بڑے لوگ سب آئے۔ انہوں نے کہا، بلم، تم اسم اعظم جانتے ہو، موسیٰ کے خلاف بد دعا کرو، اللہ تمہاری دعا ضرور قبول کرے گا۔ بلم چونک گیا، وہ جانتا تھا موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، فرشتے ان کے ساتھ ہیں، ان کے خلاف دعا کرنا یہ تو خود کو تباہ کرنا ہے۔ اس نے صاف انکار کر دیا۔ لیکن یہ کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی۔ جبارین کے لوگ ہار ماننے والے نہیں تھے، وہ دوبارہ آئے۔ اس بار ان کے ہاتھوں میں کچھ اور تھا، سونا، چاندی، جائیدادیں، قیمتی تحفے، اتنی دولت جو بلم نے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ بلم نے پھر انکار کیا، لیکن اس کی بیوی اس کے کان میں سرگوشی کرنے لگی، یہ دولت ہاتھ سے نہ جانے دو، بس ایک دفعہ دعا کر دو۔ بلم کی سوچ بدلنے لگی، اس نے کہا، ٹھیک ہے، میں پہلے اللہ سے اجازت طلب کرتا ہوں۔ رات کو اس نے خواب میں اللہ سے استخارہ کیا، جواب آیا صاف اور واضح، بلم، موسیٰ کے خلاف دعا مت کرو۔ اس نے صبح جبارین کو بتایا، اللہ نے منع کر دیا ہے، لیکن جبارین نے مزید تحفے پیش کیے، اور اس بار بلم ڈگمگا گیا۔ دولت کی چمک، دنیا کی رنگینی اس کے دل میں گھر کرنے لگی۔ اس نے سوچا، شاید ایک بار، اور پھر اس نے فیصلہ کر لیا، اس نے اللہ کی ہدایت کو نظر انداز کر دیا۔ بلام پہاڑ پر چڑھا، اس نے ہاتھ اٹھائے، اسم اعظم کے ساتھ دعا شروع کی، لیکن کچھ عجیب ہو رہا تھا، اس کی زبان اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ وہ موسیٰ علیہ السلام کے خلاف دعا کرنا چاہتا تھا، لیکن اس کی زبان سے نکل رہے تھے جبارین کے خلاف الفاظ۔ وہ کہنا چاہتا تھا، اے اللہ موسیٰ کو تباہ کر دے، لیکن نکل رہا تھا، اے اللہ جبارین کو تباہ کر دے۔ جبارین چیخ اٹھے، بلام، تم ہمارے خلاف دعا کر رہے ہو۔ بلام نے دوبارہ کوشش کی، لیکن پھر وہی ہوا، اس کی زبان نے ساتھ دینے سے انکار کر دیا۔ اللہ نے اس کی زبان پر قابو نہیں چھوڑا تھا۔ بلام رونے لگا، میں کچھ نہیں کر سکتا، میرا کوئی اختیار نہیں۔ اور پھر سب سے خوفناک منظر، اللہ کا عذاب نازل ہوا۔
بلعام کی زبان اس کے منہ سے باہر نکل آئی، لمبی، بہت لمبی، اس کے سینے تک لٹک گئی۔ وہ منظر جو تصور سے باہر تھا، ایک عالم، ایک صاحب کرامت آج اس حالت میں۔ تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے، اس کی زبان کتے کی زبان کی طرح لٹک گئی۔ قرآن نے اس کی مثال دی تو اس کی مثال کتے کی سی ہے، اگر تم اسے ہانک دو تو زبان نکالے رہتا ہے، اور اگر چھوڑ دو تو بھی زبان نکالے رہتا ہے۔ یہ صرف جسمانی سزا نہیں تھی، بلعام کی تمام روحانی طاقتیں ختم ہو گئیں، اس کا علم، اس کی کرامت، سب ختم۔ وہ جو کبھی لوگوں کا روحانی رہنما تھا، آج ذلیل و خوار تھا، دنیا میں رسوائی اور آخرت میں عذاب۔ سورہ الاعراف میں اللہ نے فرمایا، اگر ہم چاہتے تو انہیں آیات کے ذریعے بلند کر دیتے، لیکن وہ زمین کی طرف جھک گیا اور اپنی خواہشات کی پیروی کی۔ بلعام نے علم کو عمل کے بغیر چھوڑ دیا، دنیا کی محبت نے اسے نگل لیا اور وہ ہمیشہ کے لیے تباہ ہو گیا۔ سبسکرائب